بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. گڈ بائی مسٹر چپس. چیپٹر نمبر 12 کویسچنز اینڈ آنسرز کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. وائی اینڈ وین ڈڈ مسٹر چپس ڈیسائیڈ ٹو ریٹائر؟ کیوں اور کب مسٹر چپس نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا؟ آنسر: ان 1913 چپس ریٹائرڈ ایٹ دا ایج آف 65. 1913 میں مسٹر چپس 65 برس کی عمر میں ریٹائر ہو گئے. ہی ہیڈ بیکم ill، وہ بیمار ہو گئے تھے. ہی could not go to school for nearly the whole of winter، وہ تقریباً سارا موسم سرما سکول نہیں جا سکے تھے. That is why he decided to retire، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کر لیا. Question number 2، Give a few tips of farewell speech of Mr. Chips۔ مسٹر چپس کی الوداعی تقریر میں سے چند اقتباسات پیش کریں. یا یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، What kind of speech did Mr. Chips make at his retirement؟ مسٹر چپس نے اپنی ریٹائرمنٹ کے موقع پر کس قسم کی تقریر کی؟ یا یہ سوال پھر اس طرح بھی آ سکتا ہے، ڈسکرائب دا فیئرویل اسپیچ آف مسٹر چپس۔ مسٹر چپس کی الوداعی تقریر بیان کریں. تو ان میں سے کوئی بھی سوال آ جائے تو اس کا آنسر یہ ہوگا، مسٹر چپس فیئرویل اسپیچ واز ناٹ ویری لانگ۔ اچھا، چپس ایس کے اوپر آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس اپاسٹرافی دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ یہاں پر کا کی کے معنی نکل رہے ہیں، لہٰذا یہاں اپاسٹرافی کا استعمال ہوگا. اس کو میں نے بولڈ کر دیا ہے تاکہ آپ اس کو یہاں پر پٹ کرنا نہ بھولیں. مسٹر چپس فیئرویل اسپیچ واز ناٹ ویری لانگ، مسٹر چپس کی الوداعی تقریر زیادہ لمبی نہ تھی. اٹ ہیڈ مینی جوکس اینڈ لیٹن کوٹیشنز، اس میں بہت سے مذاق اور لاطینی زبان کے محاورے تھے. چپس سیڈ دیٹ ہی ہیڈ اسپینڈ 42 ایئرز ایٹ بروک فیلڈ، چپس نے بتایا کہ اس نے بروک فیلڈ میں 42 سال گزارے ہیں. He narrated some past events like the first bicycle, the lamp boy, the 7 weeks frost and the great bonfire etc. انہوں نے پہلی سائیکل، لیمپ جلانے والا لڑکا، 7 ہفتوں کی دھند اور بڑی آگ جیسے ماضی کے کچھ واقعات بیان کیے. جی، کویسچن نمبر 3 ہے، For how many years did Mr. Chips serve Brookfield؟ بروک فیلڈ میں مسٹر چپس نے کتنے سال ملازمت کی؟ آنسر: At his first retirement in 1913 Chips had spent 42 years at Brookfield۔ 1913 میں اپنی پہلی ریٹائرمنٹ کے موقع پر چپس نے بروک فیلڈ میں 42 سال گزارے تھے. پہلی ریٹائرمنٹ کا ذکر اس لیے ہے کہ چپس نے دوبارہ جوائن کر لیا تھا بروک فیلڈ، تو اس لیے لکھا ہے کہ 1913 میں اپنی پہلی ریٹائرمنٹ کے موقع پر انہوں نے بروک فیلڈ میں 42 سال گزارے تھے. چپس جوائنڈ اگین ان جولائی 1916، چپس نے جولائی 1916 میں دوبارہ بروک فیلڈ کو جوائن کر لیا. ہی اسپینٹ آلموسٹ 2.5 more years there، انہوں نے تقریباً 2.5 مزید سال وہاں گزارے. کویسچن نمبر 4، وائی ڈڈ رالسٹن لیو بروک فیلڈ اسکول؟ رالسٹن نے بروک فیلڈ اسکول کو کیوں چھوڑا؟ یا یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، وائی اینڈ وین ڈڈ رالسٹن لیو دا بروک فیلڈ اسکول؟ کیوں اور کب رالسٹن نے بروک فیلڈ اسکول کو خیر باد کہا؟ آنسر: رالسٹن لیفٹ بروک فیلڈ ان 1911 ٹو بیٹر ہمسیلف۔ رالسٹن نے 1911 میں خود کو بہتر بنانے کے لیے بروک فیلڈ کو چھوڑ دیا. ہی واز آفرڈ دا ہیڈ شپ آف ون آف دا گریٹر پبلک اسکولز، اسے ایک بڑے عوامی اسکول کی سربراہی یا قیادت کی پیشکش کی گئی تھی. ہی ایکسیپٹڈ دا آفر اینڈ لیفٹ بروک فیلڈ، اس نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور بروک فیلڈ کو چھوڑ دیا. کویسچن نمبر 5، واٹ ڈڈ ہیپن ان 1880؟ 1880 میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ آنسر: ان 1880 2/3 آف دا اسکول
went down with German measles. 1880 میں سکول کی 2/3 تعداد جرمن میزلز یعنی ہمیرا یا روبیلا بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی. The big hall was turned into a hospital ward. بگ ہال کو ایک ہسپتال وارڈ کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا تھا. یہ جو جرمن میزلز ہے اس کے بارے میں نوٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے. A highly contagious viral disease especially affecting children. It is also known as rubella. Is a viral infection that causes a red rash on the body. اچھا یہ عموماً وائرل ڈیزیز ہے اور یہ عموماً بچوں کو افیکٹ کرتی ہے. اس میں جسم کے اوپر سرخ رنگ کے دانے یا خراش سی بن جاتی ہے اور عموماً بخار جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھے کویسچنز اینڈ آنسرز آف چیپٹر نمبر 12. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.